حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گر گئے، اپنے رخسار رگڑنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ تو وہ زمانہ تھا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گرے ہوئے ہیں اور اپنے رخسار حضور کی قبر مبارک کے تعویذ کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، آہوزاری فریاد کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے آپ کے قمیص سے پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی اس کی نظر میں یہ عمل اچھا نہ تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج کے لوگوں کی طرح شاید وہ بھی اسے شرک یا بدعت سمجھ رہا تھا۔ تو صحابی رسول، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ فرمایا، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت صنما، اے حجاج میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، کسی بت کے پاس نہیں آیا۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے عقیدے میں، میرے نظریے میں یہ عمل بالکل جائز ہے کہ قبر رسول پر اپنے رخسار بھی رگڑے جا سکتے ہیں، بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہارے حاکم ظالم ہو جائیں تو پھر شکایت ان کی میری ہی بارگاہ میں لے آنا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں کائنات جھکتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھکیں اور اپنی شکایت عرض کریں۔ اس سے اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کی دلیل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قبروں پر جانا اور وہاں پر اپنی فریاد پیش کرنا، شکایت پیش کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اگر سجدہ نہ کیا جائے، صرف قبر کو کسی بزرگ کی، ولی کی، نبی کی، اس کو بوسہ دیا جائے یا ہاتھ رکھا جائے، تو فی نفس ہی شرعاً یہ بھی جائز ہے۔